السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال في موضع آخر ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أديت زكاة مالك فقد ذهب عنه شره وقال في حديث آخر ما من أحد لا يؤدى زكاة ماله إلا مثل له شجاعا أقرع يوم القيامة له زبيبتان أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے نہایت واجب الاحترام معزز سامعین کرام اور برادران اسلام، اللہ رب ذوالجلال کا بے انتہا فضل اور احسان عظیم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ الحمدللہ آج تک 19 روزے مکمل ہونے والے ہیں، اب بقیہ کچھ بچے 11 دن باقی رہ گئے ہیں۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں یہ بہت ہی کم ہے۔ مؤذن صاحب نے تو اذان تو دے دی، لیکن اللہ رب العزت کا خاص طور پر ایک کرم اور فضل ہوتا ہے کہ جس بندے کا ایمان حقیقی معنی میں صحیح ہوتا ہے وہ بندہ اذان کو سن کر فوراً مسجد میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کی آیتیں اتاری گئی اور فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن اذان دی جائے تو فوراً مسجد کی طرف آ جائیں۔ ہمارے اکابر وہ تھے جو باقاعدہ اذان کو سن کر مسجدوں کو آیا کرتے تھے۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، اللہ جس بندے کو چاہتے فوراً اس بندے کو اچھے کام کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اللہ خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس بندے کو چاہتے اپنے رحمت اپنے نماز پڑھنے کی فوراً توفیق دیتے ہیں۔ ایک علاقے کے اندر ایک گاؤں کے اندر اذان روزانہ دیا جاتی تھی، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس علاقے کے اندر 5 دن تک لگاتار اذان نہیں ہوئی مائک کے خراب ہونے کی وجہ سے۔ چند غیروں نے مل کر مؤذن صاحب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ اذان کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو اس موقع پر مؤذن صاحب نے کہا کہ 5 دن ہو گئے ہیں مائک خراب ہو گیا ہے، مائک ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس موقع پر آنے والے کون تھے؟ غیر مسلم تھے، مسلمان نہیں تھے۔
بلکہ آنے والے غیر مسلم تھے، غیر تھے. انہوں نے آ کر کہا کہ اذان آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ روزانہ اذان دی جائے مائک کے ذریعے سے. تو انہوں نے کہا مؤذن صاحب نے اذان دینے کے لیے مائک نہیں تو اذان کیسے دینا ہے؟ تو سارے غیروں نے مل کر، سارے غیر بھائیوں نے مل کر اپنا اپنا پیسہ ڈال کر مسجد کو لا کر مائک دے دیے اور جو ضرورتیں تھی مسجد کے سب کچھ دے دیا. ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ اس موقع پر مؤذن صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ مائک لا کر دینے کی ضرورت کیا ہے؟ مسلمان ہیں، ہم سب مل جل کر کچھ کام کر لیں گے، کچھ یہ کر لیں گے، مسجدوں کا انتظام کر لیں گے. تو سارے غیروں نے کہا ہے، بہت ضروری بات کہا ہے انہوں نے. غیروں نے کہا ہے جب سے اذان دیتے تھے مؤذن صاحب، اس دن سے لے کر آج تک ہمارے گائیوں میں دودھ کے اندر اضافہ ہوتا تھا. ہمارے گائیاں 3-3 لیٹر، 4-4 لیٹر، 10-10 لیٹر دودھ دیتی تھی. لیکن جب سے 5 دن جب سے مائک خراب ہو گیا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک 5 دن ہو گئے ہیں، لیکن 5 دن کے اندر 10 لیٹر دینے والی گائے کی دودھ 1 لیٹر دے رہی ہے. تو غیر حضرات کے اندر اتنی تاثیر تھی اذان کی، اتنی مؤثر تھی اذان کی. تو آج ہم خود سوچنے کی ضرورت ہے، رمضان مبارک کا مہینہ اللہ نے ہم سب کو دیا ہے، تو اس سے بھی آگے بڑھ کر ہم آگے نماز کے لیے آ جانا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ایمان والے کی صفت، ایمان والے کی شان یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے مسجد کو پہنچ جاتا ہے. تو ہم اللہ کا بہت ہی شکر ادا کرنا چاہیے. آج کے زمانے میں مائک کے ذریعے سے آوازیں سنائی جا رہی ہیں، پہلے زمانے کے اندر تو نہیں تھی. تو الغرض میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو رمضان مبارک کا مہینہ دیا ہے، اس مہینے کی قدردانی ہم کرنا ہے، اور بچے کچھ دن ہیں اس کے اندر باقاعدہ اچھے کام کرنے کی بہت کوشش کرنا چاہیے. محترم حضرات، آپ حضرات کے سامنے گزشتہ وارم زکوٰۃ کی فرضیت کیسے ہوئی، زکوٰۃ کی فرضیت کب ہوئی، یہ اس کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے مفصل طور پر آپ حضرات کے سامنے قرآن اور حدیث اور واقعات کی روشنی میں بیان کی گئی ہے. انشاءاللہ آج کے اس وارم میں زکوٰۃ نہ دینے کے وعیدات کیا ہیں. الحمدللہ بہت سے مسلمانوں کا طبقہ ایسا ہے جو زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا طور و طریقہ، اس کے مسائل کیا ہیں، اس کی فرضیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے، نہ دینے پر کیا کیا وعیدات ہیں، انشاءاللہ آج کے اس جمعہ کے اندر مفصل انداز میں قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، قرآن میں کتنی جگہ ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بیان کی جائے گی. ایک ہے زکوٰۃ، ایک ہے صدقہ، ایک ہے فطرہ. انشاءاللہ صدقے کے بارے میں آئندہ وارم بات آئے گی. فطرہ کسے کہتے ہیں، فطرہ کیوں دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آئندہ وارم جمعہ کے دن تفصیل سے بات آئے گی. آج کے جمعہ میں زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کی حکمت کے بارے میں ہمارے اکابر میں حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معارف القرآن کے اندر یہ بات لکھتے ہیں حقیقی ایمان والے کے بارے میں. لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. حقیقی ایمان والا، سچا ایمان والا وہ ہے جو اللہ کے اوپر بھی ایمان رکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھے، اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرے. اس میں جو دوسری بات بتائی گئی ہے زکوٰۃ اور اقامت صلاۃ کی پابندی کرے. اب زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے؟ امام بخاری علیہ الرحمہ بخاری شریف کے اندر ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کیا ہے؟ پہلی چیز شہادتین کی گواہی دینا، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز کو ادا کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکوٰۃ کو دینا، وَصَوْمِ رمضان وَالْحَجِّ. اب یہاں پر پہلے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا،
دوسرے نمبر پر نماز کی پابندی کرنا، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ کی پابندی کرنا۔ لیکن اکثر لوگ بولتے اللہ کو ایک ماننا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، لاسٹ میں زکوٰۃ دینا، ایسا بولتے ہیں۔ حالانکہ قرآن اور شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ ایک ہے طبعی اور ایک ہے شرعی۔ طبعی الگ چیز، شرعی الگ چیز ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی کیا کرے بولے تو ایسا الٹا سیدھا بولے، یعنی پہلے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، پھر نمازاں پڑھنا، پھر روزے رکھنا، پھر حج کرنا، لاسٹ میں زکوٰۃ دینا بول کر ایسا بولے۔ تو ایک صحابی رسول اٹھے غصے میں اٹھ کر کہا یا عبد اللہ امیر المؤمنین، اے عبداللہ ابن عمر ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اسلام کے اندر سب سے پہلی چیز کا حکم نماز پڑھنا، دوسری چیز کا حکم نماز پڑھنا، تیسری چیز کا حکم زکوٰۃ دینا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ کی اہمیت روزے سے بھی بڑھ کر ہے، زکوٰۃ کی مقناطیسیت روزے سے بھی بڑھ کر ہے، زکوٰۃ کا مرتبہ روزے سے پہلے ہے، پہلے زکوٰۃ بعد میں روزے کا مرتبہ ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، زکوٰۃ کی اہمیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہے وہ اس لیے بتائی ہے تاکہ غریبوں کا خاص طور پر خیال کیا جائے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایک موقع پر ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کو دیکھ کر حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم غمگین سے چور چور ہیں، دل زخمی حالت میں ہے، دل رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، بل بلا رہے ہیں، ایک طرف غم کا موسم ہے، ایک طرف حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم رو رہے ہیں، ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ اس موقع پر چند قبیلے والوں نے، چند لوگوں نے مل کر یہ کہا کہ آج سے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، آج سے ہم زکوٰۃ کو انکار کر دیں گے، آج سے ہم زکوٰۃ کو جو اسلام میں دینے کا فرض ہے وہ فرض کو ہم نکال دیں گے۔ جب سارے لوگوں نے اس بات پر مہم چلائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اٹھ کر کہا کہ آج جو بھی یہ بولتا ہے کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا میں اس کو قتل کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تم جلالی میں اٹھے، ڈر گئے اور ڈر کر کہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ایک مسلمان ہے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو ہم اس کو قتل کیسے کریں گے، جبکہ ایک مسلمان بھائی کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ حدیث انہوں نے پڑھ کر سنائی، بخاری شریف کی روایت ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، ترمذی ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امرت، مجھے حکم دیا گیا ان اقاتل الناس، یہاں تک کہ میں قتل کروں، یہاں تک کہ میں لڑوں، حتی اقول لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ کلمہ پڑھ لے، حتی عصم منی مالہ ومالہ انفسہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے ساتھ ہم لڑنا نہیں ہے، بلکہ وہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کا مال بھی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس کی جان بھی حفاظت میں آ جاتی ہے، تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کیسے قتل کرے گا؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں آئے اور کہا واللہ قسم بخدا لأقاتلن، میں لڑوں گا، حد یہاں تک کہ کہا من فرق بین الصلاة والزکاة فإن الزکاة حق المال، میں اس آدمی سے لڑوں گا جو آدمی نماز کو الگ کرتے ہیں
زکات کو الگ کرتے ہیں، زکات کو فرض بولتے ہیں، یہ نماز کو فرض بولتے ہیں اور زکات کو فرض نہیں بولتے، ایسے لوگوں سے میں لڑوں گا۔ تو معلوم کیا ہوا، جیسے نماز انسان کے اوپر پڑھنا فرض ہے، اسی طریقے سے زکات کا دینا بھی فرض ہے۔ ہاں زکات کون دینا؟ زکات وہ لوگ دینا ہے جو صاحب نصاب ہو، جیسے 52.5 تولے 55 تولے چاندی ہے اور 7.5 تولہ سونا ہے، تو جس انسان کی ملکیت کے اندر ملک نصاب پایا جاتا ہے، اس آدمی کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے مال میں سے زکات کو نکال کر دی جائے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ لو منعونی عقالا، اگر کوئی آدمی اونٹنی کے بچے کے اوپر بھی میں زکات نہیں دے دوں بولا تو میں اس سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زکات نہیں نکالنے سے بندہ اسلام کے ایک بنیادی کو توڑنا لازم آئے گا، اسلام کے ایک مضبوط پلر کو توڑنا لازم آئے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ زکات کی اہمیت کے بارے میں بیان فرمایا، زکات دینے پر کیا فوائد ہیں وہ بھی بتایا، زکات نہ دینے کے نقصانات کیا ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مفصل انداز میں بیان فرمایا۔ تو محترم حضرات، اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے تو ہر بندے کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر جو مالدار طبقہ ہے، الحمدللہ بہت سے مالدار ایسے ہیں جو اپنے جان سے بھی بڑھ کر زکات کو نکالتے ہیں، غربا میں تقسیم کرتے ہیں، یتیموں کو دیتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، غریبوں کو پلاتے ہیں، غریبوں کو کپڑا دیتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد جو اپنے مال میں سے زکات نکالتے ہیں۔ لیکن ہم اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن میں اللہ نے کیا کیا وعیدیں بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت کریمہ اتاری ہے، ہم قرآن مجید کے اندر دیکھ سکتے ہیں 10واں پارہ صفحہ نمبر 8 میں، صفحہ نمبر 10 میں اللہ نے ایک آیت اتار کر کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار، بے شک بہت سے احبار، لیأکلون اموال الناس، جو لوگوں کے مالوں کو کھاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے آیتیں اسی لیے اتاری ہیں کہ جو بندہ زکات نہیں دیتا اللہ تعالیٰ اس کی مال کے اندر سے برکت کو چھین لیتے ہیں۔ حضرات مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے، ہم قرآن مجید میں اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ہم اور ایک آیت کو سمجھیں گے۔ قرآن مجید کے اندر 20/9 پارہ سورہ قلم صفحہ نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یمن کا ایک بادشاہ تھا، یمن کے ایک بڑے میاں تھے، بڑے آدمی تھے، وہ کیا کرتے تھے، ہر سال اپنے مال میں سے زکات کو نکال کر باقاعدہ دے دیتے تھے۔ ان کے 6 یا 7 بیٹے تھے، انہوں نے جب اس باپ کا انتقال ہو گیا تو 6 جو 7 بیٹے تھے انہوں نے کیا پلاننگ بنائی کہ ہمارے ابو دیوانے تھے، ہمارے ابو دیوانے پاگل تھے، جس کی وجہ سے انہوں اپنا سارا مال زکات میں دے دیتے، غریبوں کو بھی تقسیم کر دیتے تھے۔ جب انہوں نے یہ سوچا تو دوسری مرتبہ جب زکات دینے کا موقع آیا، چونکہ باپ نہیں تھا، باپ مر گیا تھا، جو 6-7 بیٹے تھے انہوں نے کیا سوچا کہ اب زکات کا مال ہم نہیں دیں گے۔ اللہ نے کہا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، بے شک ہم نے آزمایا باغیچے والوں کو، اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، جبکہ وہ قسمیں کھا رہے تھے کہ ہم جا کر صبح سویرے پھلوں کو توڑیں گے۔ اصل ان کے ابو کا باغیچہ تھا، باغیچے میں سے جو بھی فصل اگتا تھا وہ سارا فصل اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے، زکات نکال دیتے تھے اور اس میں سے بچا کچا اپنے گھر کے واسطے رکھتے تھے۔ تو بیٹوں نے کیا کہا کہ باپ کو مر گیا ہے، اب زکات کا مال غریبوں کو نہیں دینا، اس اعتبار سے انہوں نے بڑی پلاننگ اپنائی کہ وہ سارا مال ہمیں ہی لے لینا ہے بول کر رات میں بات کر کے سو گئے۔ جب رات میں انہوں نے بات کر کے سو گئے تو صبح سویرے کیا ہوا، اب سوچیں کہ لوگوں کو کسی کو معلوم نہیں کرنا، کسی کو بتانا نہیں، اگر کون تو غریبہ آئے تو یہ بول کر چھوڑ دینا کہ مال تھا وہ مال ہلاک ہو گیا، اس سال ہمیں مال نہیں دے سکتے۔ تو زکات کے اندر ٹاماٹول کرنا چاہا، ٹاماٹول جب کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان 7 کا باغیچہ تھا
جو ساتوں کا باغیچہ تھا، اللہ کی طرف سے آسمان کے اوپر سے ایک آگ آئی، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، کہ اس وقت آئی کہ جب سارے قوم والے سو رہے تھے، یہ 6 لوگ کے 7 لوگ تھے وہ بھی سو رہے تھے، اللہ کی طرف سے ایک ایسا عذاب آیا، ان کا باغیچہ کئی میل تک، 40 کلومیٹر تک جو ان کا باغیچہ ہے اس سے بھی کم تھا، اس سے بھی جو بڑا باغیچہ تھا، وہ آگ نے سارے باغیچے کو جلا کر رکھ دیا، ایک دم خاک کر دیا، ایک دم پارا پارا کر دیا۔ جب ایسا منظر انہوں نے صبح سویرے دیکھا، ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ چند دن پہلے یہاں پر باغ تھا، ہمارا خاص باغ تھا، لیکن دیکھا گیا تو یہ باغ نظر نہیں آیا، دیکھا گیا کہ اس باغ کو کسی عذاب نے آ کر ڈاواڈول کر دیا، مس کر دیا۔ تو سارے لوگوں نے کیا کیا؟ ان میں سے ڈر گئے۔ ان میں سے ایک ہوشیار نوجوان تھا، اس نے کہا کہ میرے بھائیوں، میرا ابو وہ تھا، ہمارے ابو وہ تھے جو ہر سال اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتے تھے، آج ہم اپنے ابو کی نصیحت پر ہم نے عمل نہیں کیا، آج ہم نے اپنے ابو کی وصیت کو ٹھکرایا تو اللہ رب العزت نے عذاب کو نازل فرمایا، غریبوں کے حق کو ہم نے مار دیا۔ خدا کی قسم اسی وجہ سے جو سارا باغیچہ تھا وہ سارا باغیچہ جل گیا۔ پھر وہ سارے لوگ، بھائی لوگ جتنے بھی تھے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، توبہ کی کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ قال اقبل بعضهم الى بعض يتلاومون قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین۔ سارے بھائیوں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے زکوٰۃ نکالنا تھا، ہم نے زکوٰۃ نہیں نکال دی، یا اللہ اگر تو آج ہم کو یہ باغیچہ دے دے گا، یہ مال دوبارہ ہم کو لوٹا دے گا تو ہم انشاءاللہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال کر غریبوں کو دیں گے، غریبوں کے پیٹ بھریں گے، ان کو کپڑے پہنائیں گے، ان کو لباس پہنائیں گے، ان کو چاول بھی دیں گے، ان کو اناج بھی دیں گے۔ اس طریقے سے انہوں نے اللہ سے رو رو کر دعا کی۔ اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، کہ ہم وہ ہیں جب بندہ سچے دل کے ساتھ مانگتا ہے، سچی طرف کے ساتھ مانگتا ہے تو وہ 7 لوگ اللہ کے دربار میں اتنا رویا اور اتنا رویا، رونے کے بعد اللہ نے ان کے باغیچے کو جو ہلاک کر دیا تھا وہ سارا باغیچہ لوٹا دیا اور اللہ نے ان کو بہت سا مال دیا۔ پھر وہ مال آنے کے بعد انہوں نے غریبوں میں تقسیم کیا، زکوٰۃ کو نکالا۔ تو معلوم کیا ہوا اس آیت کریمہ سے، اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، ہمارے اکابر میں تفسیر معارف القرآن، تفسیر ماجدی، تفسیر دروس القرآن میں یہ واقعہ کو بیان کر کے کہا جاتا ہے کہ جو بندہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ غریبوں کا خیال کرتے ہوئے نکالتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کی عمر کے اندر بھی برکتیں دیتے ہیں اور اس کی جائیداد کے اندر اور ان کے مالوں کے اندر بھی خدا کی قسم اللہ برکت دیتے ہیں۔ اللہ کا یہ اصول ہے، اللہ کا یہ قانون ہے، جو بندہ دین کی خدمت کے لیے اپنے پیسوں کو لٹاتا ہے، زکوٰۃ میں سے نکالتا ہے، اللہ رب العزت کبھی اس کے مال کے اندر بے برکتی نہیں دیتے بلکہ اس کے اندر اور بھی برکت دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اندر زکوٰۃ کی طرف کیا تھی۔ الحمدللہ آج بھی بہت سے ایسے مالدار حضرات ہیں جو خوشی سے نکالتے ہیں زکوٰۃ، زکوٰۃ سے بڑھ کر صدقہ بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے مالدار بھائی بھی ہیں، مجھے معاف کرنا، بہت سے بھی ایسے ہیں جو ان کو معلوم نہیں ہے یا معلوم ہے وہ پتہ نہیں ہے، لیکن اسلام کا اصول ہے، اسلام کا قانون ہے، اسلام کا ضابطہ ہے۔ میں بدل سکتا ہوں، آپ بدل سکتے ہیں، میں دنیا سے چلا جا سکتا ہوں، آپ بھی دنیا سے چلے جا سکتے ہیں، لیکن قرآن کا اصول کبھی پیچھے نہیں ہوتا۔ قرآن کا اصول ایک مبنی ہے، زمین ٹلٹ زمان ٹلٹ، قرآن نہ ٹلٹ۔ زمین تو ہل سکتی ہے، آسمان تو بھی ہل سکتا ہے، زمین کے ذرے ذروں کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ ایک بنجر زمین تھی، اس کو بڑی بلڈنگ بنائی گئی، لیکن اسلام کے اندر زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ کی افادیت ایک مسلمان کے حق میں، ایک غریب کے حق میں ایک فائدہ مند ہوتا ہے۔ میں آپ کو قرآن مجید کی آیت سناتا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ جب یہ آیت قرآن مجید کی آیتیں اتری فبشرہم بعذاب علیم، اللہ نے کہا میں ان کو دردناک عذاب دوں گا۔
اب یہاں پر دیکھ لیجیے، جب یہ قرآن مجید کی آیتیں اتاری گئی، اللہ نے صحابہ ڈر گئے، چونکہ صحابہ کے پاس سونا نہیں تھا، چاندی اتنی نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتار دے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پورے صحابہ سے بات کر کے، پورے صحابہ سے مشورہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ قرآن میں بولے ہیں جو سونا جمع کرتے، جو چاندی جمع کرتے اور مال کو جمع کرتے اور اللہ کے راستے میں زکات نہیں نکالتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ جو بات بولتے ہیں یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ لم يعرض الزکات الا ليطيب ما بقي۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مال فی نفسی خراب چیز نہیں ہے، سونا فی نفسی خراب چیز نہیں ہے، چاندی فی نفسی خراب چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ یہ بات بھی بولے ہیں، مال اچھی چیز ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال دولت یہ سب انسان کے لیے اچھا ہے۔ قرآن مجید کے اندر وہ آیت بھی ہم سب یاد ہوگی، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ مال اچھی چیز ہے، لیکن اس مال کو اللہ نے صاحب نصاب بنانے کے بعد اس میں سے زکات نہ نکالنا، یہ ہوتا ہے کنز کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد آ گئی ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹھی ڈالنے کو تھے، انگوٹھی ڈالنے کو تھے، شاید انگلی میں ڈالنے کا تھی یا گلے میں ڈالنے کا تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا کہ اے ام سلمہ کیا تو نے کنز کو جمع کر رکھا ہے؟ کنز کہتے ہیں زکات نہیں نکالے تو کنز، زکات نکالے تو مال۔ کنز کسی کرتے جمع کرنے کو، جمع جب کرتا ہے آدمی تو اس میں سے زکات نہیں نکالتا، تو جس کی وجہ سے اسے کنز کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے امت کو پیغام دیا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی زکات کا مال نہیں نکالتے وہ کنز ہے، اور جو آدمی زکات کا مال نکالتے ہیں وہ پاکیزہ ہے۔ تو یہ بتا رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی من ادى زکات مالہ فقد ذهب عنه شر، جو کوئی آدمی اپنے مال میں سے زکات نکالتا ہے تو اس میں سے اس کی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین بات کہی، دیکھیے المرأة الصالحة اذا نظر الیہا سرته واذا امرها اطاعته۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین عورت وہ ہے جس کو دیکھ کر مرد خوشی ہو۔ اب ایک سوال ہو سکتا، اتنی بڑی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکات کے بارے میں بولی، اتنی حدیث بیان کرنے کے بعد عورت کے بارے میں کہیں کو بولے، عورت کے بارے میں کیوں بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرات محدثین نے لکھا ہے آج پوری دنیا کے اندر مرد تو زکات نکالنا چاہتا لیکن عورت نکالنے نہیں دیتی۔ ہمارے اکابر نے اس حدیث کو لکھ کر بتاتے ہیں کہ مرد تو چاہتا ہے کہ اپنی زکات کو نکالے، لیکن اکثر عورتیں ایسی ہوتی ہے مال کی لالچ میں آ کر، مال کی حرص و ہوس میں آ کر کہتی ہیں کہ زکات کو نہیں نکالنا۔ ہمارے اکابر نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شخص تھا، ایک جگہ پر بیان ہوا تو اس نے سوچا کہ کسی بھی حالت میں زکات نکالنا ہی ہے، تو اس نے گھر کو گیا اور سارا مال لیا، زکات نکالا۔ زکات نکال کر جب گھر سے باہر نکلا تو بیوی نے پوچھا کیا جی زکات کا مال آپ غریبوں کو دینے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ تو بعد میں وہ آدمی جو زکات کا مال نکالا تھا وہ ڈر گیا، ڈر کے مارے زکات کا مال دیے بغیر لے جا کر گھر میں رکھ دیا۔ ہمارے محدثین، ہمارے اکابر اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں، بیان کر کے کہتے ہیں کہ اکثر عورتیں زکات کی رکاوٹ بنتی ہیں۔ الحمدللہ بہت سی مائیں، بہت سے خواتین، بہت سے مرد حضرات ایسے ہیں جو سچے دل کے ساتھ مال میں زکات نکالتے ہیں، زکات کے اصول اور ضوابط بھی معلوم کرتے ہیں۔ تو محترم حضرات میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، جب اس نے جا کر قبر کھودا تو پورے قبر پر سانپا بھرے ہوئے تھے، تو اس نے کیا کیا اس قبر کو بند کر دیا، دوسرے قبر کو جا کر کھودا تو دوسرے قبر کو بھی جب کھودا تو اس کے اندر بھی سانپیں موجود تھی، تیسری قبر کو بھی کھودا تو اس کے اندر بھی سانپ زیادہ تھے، تو سارے لوگ ڈر گئے، ہر قبر میں سانپ ہی سانپ، ہر قبر میں سانپ ہی سانپ نظر آ رہے تھے۔ تو سارے لوگ مل کر اس موقع پر
ترجمۃ المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے صحابی رسول کہ ہم نے ایک قبر کو کھودا تو اس میں سے سانپ نکلے، دوسرے قبر کو کھودا تو اس میں سے بھی سانپ نکلے، تیسرے قبر کو کھودا تو اس میں بھی سانپ نکلے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس قبر کے اندر جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا، جب وہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی نحوست سارے قبروں پر لگ جاتی ہے۔ ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نحوست سارے گھروں کے اندر، سارے قبرستان کے مردوں کے اوپر لگ جاتی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ زکوٰۃ کو نکالنا یہ غریبوں کا حق ہے، زکوٰۃ کو نکالنا یہ اللہ رب العزت کا عطیہ ہے۔ گویا کہ اللہ سے محبت کرتا ہے کہ اے اللہ میں نے تو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دیا۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر خود ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن سَيُطَوَّقُونَ بِمَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کے بخالت کی وجہ سے، ان کے نہ دینے کی وجہ سے اللہ رب العزت گلے میں توق ڈال دیتے ہیں، گلے میں توق ڈال دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث کا سہارا لیں گے، ایک واقعے کو سنیں گے۔ محمد بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو سنان بول کر ایک قریہ ہے، ایک گاؤں ہے، وہاں سے وہ گزرے، راستے سے جا رہے تھے تو وہاں پر پتا چلا کہ ان کے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے دوست کے جو خاص بھائی تھے وہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو ایسا ہوا کہ انہوں نے گئے جا کر دیکھا، تعزیت کی اور تجہیز و تدفین کرنے کے بعد ایک شخص، اس کا جو بڑا بھائی تھا جو انتقال ہو گیا، اس کا بڑا بھائی تھا، وہ بہت چیخ چیخ کر رو رہا تھا، بہت بل بلا کر رو رہا تھا۔ تو حضرت محمد بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ میرے بھائی آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس موقع پر اس بھائی نے کہا میں نے سنا ہے کہ میں ایک مرتبہ میرے بھائی کے قبر کے پاس سے گزر رہا تھا، میں میرے بھائی کے قبر کے پاس سے گزر رہا تھا، قبر کے اندر سے آوازیں آ رہی تھی، چیخیں آ رہی تھی، رو رہا تھا، بلبلا رہا تھا، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، اس طریقے سے نعرے لگا رہا تھا۔ تو سارے لوگوں نے کیا کیا، اس موقع پر اس بھائی نے کیا کہا، قبر کو کھودا تو قبر کے اندر جو مال اس نے جمع کیا تھا، جو اس نے مال گھر میں جمع کر کے زکوٰۃ دیے بغیر رکھا تھا، وہی مال اس کے گلے میں پھانسی کی طرح پڑا ہوا تھا اور پورے جسم کو مال جگڑایا ہوا تھا اور اس طریقے سے پڑا ہوا تھا۔ تو اس نے محبت میں اپنے بھائی کو بچانا چاہا، اپنے بھائی کو بچانے کے لیے ہاتھ قبر میں ڈالا تو ہاتھ جل گیا۔ تو معلوم یہ ہوا ہمارے اکابر اس واقعے کو لکھ کر بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتے اللہ رب العزت ان کو قبر کے اندر اتنی تنگی کر دیتے ہیں۔ خود قرآن مجید کہتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتے اللہ تعالیٰ ان کے پیشانی کے اوپر، ان کے مونڈے کے اوپر، ان کے پیٹھ کے اوپر داغ دیں گے اور داغ کر دے کر کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہی مال ہم سے کہے گا، یہی سونا ہم سے کہے گا، یہی چاندی ہم سے کہے گی، یہی پیسے ہم سے کہیں گے یہ میں وہی ہوں جس کو تو جمع کر کے رکھتا تھا، یہ وہی ہوں جس کی بنیاد پر تو باقاعدہ زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا۔ محترم حضرات، الحمدللہ بہت سے ایسے ہیں جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن یہ وعیدات ان لوگوں کے واسطے ہے جو زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ زکوٰۃ کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر ایک موت پیدا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے غیر مسلم بھی مسلمان ہونے کے امکان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار زکوٰۃ دینے کے لیے اس واسطے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی تھا، اس نے کیا کیا، دیکھیں گے اسلام کے بارے میں معلومات کریں گے کیا ہے، تو اس نے کیا کیا، ہر سال اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتا تھا اور وہ پورا تجارت کا مال کسی ملک شام سے منگواتا تھا، ملک شام سے مکے کو منگواتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کو معلوم تھا کہ ملک شام سے مکے کو آنے میں ایک ایسی جگہ ہے جو جگہ اگر کوئی مال وہاں پر جاتا ہے تو سارے ڈاکو لوگ اس مال کو ہڑپ کر لیتے ہیں،
تو جب اس نے معلوم ہوا تو اللہ کی ذات پر غیر مسلم تھا، اس نے اللہ یہودی تھا، اس نے اللہ کی ذات پر چھوڑ دیا۔ تو خبر آئی کہ کسی نے آپ کا مال لوٹ لیا ہے، کسی نے آپ کے مال کو ہڑپ کر لیا ہے، لٹوروں نے آپ کے مال کو لے لیا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، تلوار لے کر سیدھے گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانا چاہا تو آواز آئی کہ تیرا مال صحیح سلامتی کے ساتھ ملک شام سے مکے کو آ رہا ہے۔ اس لیے آ رہا ہے کہ جو مال تیری اونٹنی کے اوپر رکھا گیا تھا وہ اونٹنی لنگڑی تھی، سارے لٹیروں نے، سارے ڈاکوؤں نے سارے مال کو ہڑپ کر لیا، لیکن تیرے مال کو ہڑپ نہیں کیا۔ تو اس یہودی نے سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کہا ان اللہ قد صدق علیک، کہ بے شک اللہ نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، کہ آپ نے کہا تھا کہ جو بندہ زکات دیتا ہے، جو بندہ زکات کا مال دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی برکت سے مسلمان بھی بنا دیتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جو بندہ زکات کا مال دیتے ہیں اللہ رب العزت اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور ایک واقعہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے جو باقاعدہ ان کے اوپر 200 درہم تھے، ان کے پاس، ان کے اوپر زکات فرض ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے زکات نہیں دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے مال کو ایک، جیسے ہمارے باتوں میں بولنے کے لیے بیروا ہوتا ہے، ہنڈی ہوتی ہے، اس نے ہنڈی میں ڈال کر رکھا تھا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نے آپ حضرات کے سامنے شروع میں ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، وہ آدمی جس نے اپنے مال کو جمع کیا اور بار بار مال کو شمار کرتا ہے، بار بار مال کو گنتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ برقرار رہے گا، کلا لینبذن فی الحطمہ، اللہ کہتے ہیں کہ یہ مال کسی انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ مال کو مال اس لیے کہتے ہیں المال یمیل الی النفس، مال ایک انسان کے پاس نہیں رہتا، کبھی میرے پاس ہوتا ہے، کبھی آپ کے پاس ہوتا ہے، کبھی دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو ہمارے اکابر اور قرآن اور حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ باقاعدہ زکات کا ادا کرنا اسلام کے بنیادی حصوں میں سے ہے۔ اگر زکات کا انکار کیا جائے تو بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جس طریقے سے نماز کو انکار کرنے پر ایک بندہ کافر ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ایک بندہ اسلام کا انکار کرنا کفر ہے، اور اسی طریقے سے زکات کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ ہمارے کاتب نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، ایک ماں صاحب تھی، ہمیشہ اپنے جسم کے اوپر زیورات سجایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اسے بار بار ماں باپ بولتے تھے کہ بیٹا تو زکات نکال، بیٹا تو زکات نکال، تو بیٹی کیا کرتی تھی کہ میں زکات نہیں نکالتی۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، جب وہ مر گئی، تو اس کے جسم کے اندر سے مال نکالنا چاہے تو بھی مال نہیں نکالے، مال نکالنا چاہے تو بھی مال نہیں نکالے۔ کیوں؟ یہ مال اس کے جسم کے ساتھ چسپاں ہو گیا تھا، اور یہ مال اس کے لیے وبال جان بن گیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زکات نکالنا یہ دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے اور آخرت کے اندر بھی فائدہ ہے۔ اب رہی بات قرآن مجید کی ایک آیت ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم فی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل۔ زکات کیسے دینا چاہیے اس کے بارے میں چند باتیں ہیں۔ زکات مان لیجیے 7.5 تولہ سونا ہے، اور ایک بات ہے 52.5 تولے چاندی، 52 تولے چاندی ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھنا چاہیے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے ان کے اوپر زکات واجب ہو جاتی ہے، زکات فرض ہو جاتی ہے۔ ایک بات، 52.5 تولے چاندی جس کے پاس ہوتا ہے اس کے اوپر بھی زکات واجب ہو جاتی ہے۔ تو کتنے ہو گئے؟ 2 مسئلے ہو گئے، ایک ہے سونے کا نصاب، ایک ہے چاندی کا نصاب، یہ مسئلے مسائل ہیں۔ تیسرا ہے اگر کسی بھائی کے پاس لاکھ روپے پیسہ ہے یا اس سے بھی بڑھ کر پیسہ ہے تو لاکھ کے اندر باقاعدہ 2,500 روپے اس کو نکالنا پڑے گا، 50,000 کے اندر 1250 روپے نکالنا پڑے گا۔ اگر مان لیجئے کسی آدمی کے پاس سونا بھی 7.5 تولہ ہے، میں ہوں، مان لیجئے میرے پاس 7.5 تولہ سونا ہے اور 52.5 تولے چاندی میرے پاس ہے، اور میرے پاس پیسہ بھی لاکھوں روپیہ ہے۔ اب ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ تینوں کا نصاب ہے تو سونے میں الگ نصاب نکالنا پڑے گا، چاندی میں الگ نصاب نکالنا پڑے گا، اور اسی طریقے سے میرے پاس جو پیسے ہیں اس میں بھی میں الگ سے زکات نکالنا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی یہ کرتے ہیں
پورا مال نکال کر میں نکال کے ایک ہی بار دے دوں، ایسا نہیں ہے شریعت کے اندر، بلکہ سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے تو 7.5 تولے کا الگ نکالنا، چاندی ہے تو چاندی کے حساب سے الگ نکالنا، مال ہے تو مال کے حساب سے نکالنا، تجارت کا سامان ہے تو تجارت کے حساب سے نکالنا۔ تو معلوم یہ ہوا یہ مسئلہ اہم مسئلہ ہے۔ اور ایک بات دیکھ لیجیے، 7.5 تولے سونا کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے، مان لیجیے 4 تولے سونا ہے میرے پاس 4.5 تولے سونا ہے، چاندی بھی نہیں، پیسہ بھی نہیں، تجارت کے واسطے کچھ بھی نہیں ہے، صرف 4 تولے یا صرف 4.5 تولہ ہونے یا 5 تولے ہونے کی صورت میں ہمارے کابر میں ایک کتاب ہے کتاب النوازل، اور ایک کتاب ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، اور ایک کتاب ہے مسائل رفعت، اور ایک کتاب ہے کتاب المسائل۔ ان چاروں کتابوں کے اندر اور دیگر کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک آدمی کے پاس میرے پاس صرف 4 تولے 5 تولے سونا ہے، چاندی بھی نہیں، پیسہ بھی نہیں، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور سنیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر مان لیجئے میرے پاس 5 تولے سونا ہے، اب 1 تولہ یا 2 تولے چاندی ہے، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے، یہ چاندی کو سونے کی شکل دے دیں گے، یعنی سونے کو چاندی بنا دیں گے۔ اب چاندی کتنا تولہ ہے، مان لیجئے 40,000 کی چاندی ہے ہمارے پاس، تو 40,000 یا 50,000 کی چاندی ہے، تو اس چاندی میں سے اب چاندی کو ملا، سونے کو چاندی بنا دیے، جب دونوں کو ملا دیے مان لیجئے دونوں کی قیمت آئی 3 لاکھ روپے۔ جب 3 لاکھ روپے پوری قیمت بنے گی تو گویا کہ 1 لاکھ میں 2.5 1 لاکھ میں 2.5 اور 1 لاکھ میں 2.5، تو مکمل کتنے ہوئے 7,500 3 لاکھ روپے میں نکالنا پڑے گا۔ یہ ہوا، یہ ہے۔ اب رہی بات دوسری مسئلہ، جو آدمی جو بھائی زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ نکال کر کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں ایک خاص طور پر یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے اصول، ایک ہوتا ہے فروع۔ اصول کسے بولتے ہیں؟ ہمارے باتوں میں سمجھنے کے لیے، میرے ماں باپ ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، اور دادا دادی پردادا، نانا نانی پرنانا، جتنے بھی ہیں اصول ہیں، ان کو ہمیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ میں ہوں تو میری ماں کو میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا، میرے ابو ہیں تو میرے ابو کو میں زکوٰۃ نہیں دیتا، دادا دادی کو نہیں دوں گا، نانا نانی کو نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اصول ہیں، تو لہذا اصول کو زکوٰۃ نہیں دیا جاتا۔ نمبر 2 ہے فروع، فروع کو بھی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ فروع کسے بولتے؟ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میری پوتی ہے، میری پوتا ہے، اور میری نواسی ہے، میرا نواسا ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو معلوم کیا ہوا، دادا دادی، ماں باپ، نانا نانی، نانا پردادا پرنانا، ان کو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ زکوٰۃ اور دوسری رقم میں فروع بولتے بیٹا بیٹی، اور بیٹا بیٹی، نواسا نواسی، پوتی پوتا، ان کو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ البتہ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، بہن کو دے سکتے زکوٰۃ، بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے، خالہ کو دے سکتے، بھانجی کو دے سکتے، بھانجے کو دے سکتے، اور اسی طریقے سے پھوپھی ہے تو پھوپھی کو بھی دے سکتے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، ان سارے لوگوں کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ جو میں نے شروع کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دینا۔ اب رہی بات، ایک مسلمان چاہتا ہے کہ میں غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اب رہی بات اصول قرآن حدیث میں کیا ہے بولے تو سب سے پہلے اصول کیا ہے؟ پہلے آپ کو حق جو بنتا ہے، پہلے رشتہ داروں کو بنتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا، 2واں پارہ صفحہ نمبر 5 میں ارشاد فرمایا، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، مال کو دینا رشتہ داروں کو، رشتہ دار جتنے بھی ہیں پہلے رشتہ داروں کو دینا چاہیے، بعد میں غریبوں کو، بعد میں محلے والوں کو۔ اگر کوئی آدمی اپنے گاؤں کو چھوڑ کر دوسرے گاؤں میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، دے سکتے ہیں، لیکن پہلے اپنے گاؤں کا حق ادا کرنا ہے، پہلے اپنے محلے والوں کو زکوٰۃ دینا پڑے گا، اس کے بعد ان کو مزید دینا چاہے۔ ہاں ہمارے رشتہ دار مان لیجیے کولار میں ہیں، ہم ان کو زکوٰۃ باہر دے سکتے ہیں، چونکہ رشتہ دار ہیں، ان کا حق بنتا ہے، ایک وہ مسئلہ۔ اب رہی بات زکوٰۃ کے سلسلے میں، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، جو بھی ہمارے نظر میں جب ہم زکوٰۃ نکالیں گے، یہ نیت ہونا چاہیے کہ اے اللہ میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں۔ اگر زکوٰۃ کی نیت کرے بغیر زکوٰۃ کا مال دیے تو دینے کے بعد نیت کر رہے ہیں میں زکوٰۃ دے دوں بولے تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، بلکہ ضروری ہے کہ مال نکالنے کے بعد میں زکوٰۃ کی نیت کریں۔ جس غریب کو دیں تو ہمیں ان کو بول کے نہیں دینا چاہیے کہ بھئی یہ زکوٰۃ کا مال ہے، بول کر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ زکوٰۃ کا مال جو ہوتا ہے وہ گندا مال ہوتا ہے،
اس گندے مال کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے یہ زکوٰۃ کا مال جو گندا مال ہے یہ اچھا مال ہے تمہارے حق میں، اب میں زکوٰۃ نکالوں گا تو میرا مال مجھے محفوظ ہوگا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ زکوٰۃ 7.5 تولہ جس کے بعد حساب ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہاں پر یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک بہت اہم بات ہے، پہلے زمانے میں جو گرام ہوتا تھا 12 گرام کا ہوتا تھا، 12 گرام کے حساب سے پہلے زمانے میں یہ 10 گرام کا، پہلے زمانے میں 12 گرام کا ہوتا تھا تو اس حساب سے اسے 1 تولہ کہا جاتا تھا۔ آج کے زمانے میں اکثر سونا دیکھا جاتا ہے تو 10 گرام کا حساب ڈالا جاتا ہے۔ تو ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ جس زمانے کے اندر پہلا پرانا مال جس کے پاس ہے ان کے حساب سے 7.5 تولے جس کے پاس ہوتے کی انہوں زکوٰۃ میں نکال کر باقاعدہ مال کو دینا ہے۔ اب کے زمانے میں باقاعدہ گرام کے اندر کمی آ گئی ہے، یعنی 10 گرام یعنی 1 تولہ ہوتا ہے، تو اس حساب سے ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ 8.5 تولے یا اس سے بھی کمی پیش میں زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ بیان کے دوران میں آپ حضرات سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں، کوئی بھی مسئلہ زکوٰۃ کے بارے میں ہو، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو انشاءاللہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال اتنا ہے، پورا باقاعدہ حساب لگانا پڑے گا۔ اگر مان لیجئے میرے پاس 10 لاکھ کی جائیداد ہے، 10 لاکھ کی جائیداد ہے لیکن قرضہ ہے میرے اوپر 20 لاکھ، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کے بھی اصول ہیں، زکوٰۃ کے بھی فروع ہیں، تو لہٰذا میں آپ تمام حضرات سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ بیان کے دوران میں کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے، کوئی اشکال ہو، کوئی اعتراض ہو تو آپ باقاعدہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فطرے کا جو اعلان کیا گیا ہے یہ 90 روپے ہے، احتیاطاً 100 روپے دے دیں گے تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ امیر شریعت کرناٹک دعوت برکاتہم نے اعلان کیا ہے کہ 90 روپے ہے۔ اب جو حضرات اس سے بھی زیادہ دینا چاہتے ہیں، الحمدللہ ویسے تو رمضان میں زیادہ ہی دیتے ہیں لیکن خوش دلی کے ساتھ ہم اضافہ کرنا چاہیے۔ اب فطرہ کیسا دینا ہے اس میں آگے 4 طریقے سے ہے، انجیر ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، اس کے حساب سے انشاءاللہ آئندہ بار باقاعدہ تفصیل سے بات ہوگی کیسا دینا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سید منیر سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر